بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نقصان اٹھانے والے یا وہ لوگ جو کامیاب نہیں سمجھے جاتے، ان کا ہمارے ہاں کوئی نظریہ اور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کتنا کامیاب ہے، کسی نے بڑا سا محل بنا لیا یا نہیں، کوٹھی تعمیر کر لی ہے یا نہیں، کسی کے پاس لمبی سی گاڑی ہے یا نہیں، بینک بیلنس کتنا ہے۔ یہ چیزیں دیکھ کے ہم جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ سب ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے، اور اگر کسی کے پاس یہ سب نہیں ہے تو ہم اس کو ناکام گردانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت گھاٹے میں ہے، بہت نقصان میں ہے۔ جبکہ قرآن کا نظریہ کامیاب اور ناکام لوگوں میں بالکل مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کامیاب ان کو فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے نجات ان کو مل جاتی ہے، یعنی ان کو جنت کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کتنی کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر اور تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے نفس کی پسند کی چیزیں ہوں لیکن آپ ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، اور نفس آپ کو مسلسل ابھارتا رہے کہ یہ فلاں چیز کھا لو، فلاں کی طرف دیکھ لو، فلاں ویڈیو دیکھ لو، فلاں کلپ دیکھ لو، یا پھر کچھ بھی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے اس کو چھوڑ دینا اور نفس کے خلاف جنگ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت مشکل ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی زندگی گزار لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گئے، اور جو لوگ آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے اور اس کو بھلائے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ناکام لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کے اوپر، جہنم کے اوپر خواہشات کا پردہ ڈالا گیا ہے، اور جنت کے اوپر ناپسندیدہ چیزوں کا پردہ ڈالا گیا ہے۔ پردہ ڈالا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی ناپسندیدہ کام کرتا ہے، ایسے کام جو اس کے نفس کو کچلتے ہیں اور نفس کو شکست دیتے ہیں، ایسے کام کرنے والا انسان جنت کا مستحق ہے۔ اور نفس کے پیچھے چلنے والا، اپنا دل کی من مانی کرنے والا، میرا دل ایسے چاہ رہا ہے، میرا دل ایسے چاہ رہا ہے، دل نے جو چاہا وہ کر گزرنے والا انسان، ایسا شخص جو ہے وہ جہنم کو اپنے لیے لکھ لیتا ہے دنیا میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جو بھول گئے۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، یہاں تک کہ جب اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے گی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہم پہ افسوس کہ ہم نے اس ملاقات کی تیاری کیوں نہ کی۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم نے کسی انسان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، اپنے دوست سے کرنی ہو پھر بھی ہماری اچھی خاصی تیاری ہوتی ہے، لیکن اگر اپنے سے مرتبے میں کسی سے بڑے سے ملاقات کرنی ہو تو اس وقت ہماری تیاریوں کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ کسی اپنے ٹیچر سے ملنے جانا ہو بالفرض، تو اس وقت ہم کتنی فکر میں ہوتے ہیں، ہم کون سا ڈریس پہنے، ہم کیسا میک اپ کریں، ہم کیسے تیار ہوں، ہم کیسے دکھنے چاہیے، اور اس کے لیے بڑی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے، بالکل ہمیں اس چیز کی فکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وہ اس دن افسوس کریں گے کہ اے ہم پہ افسوس کہ ہم نے اس دن کی تیاری نہیں کی، ہم نے اس میں کمی کی، ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے تھی۔ جو شخص بھی جس لیول کی بھی تیاری اس نے کی ہوگی، اس کو اپنے وقت
کے ضیاع پہ افسوس ہوگا کہ میں نے فلاں ٹائم میں فلاں مجلس میں بیٹھ کے وقت کیوں ضائع کیا، مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی آج ہم اتنی غفلت میں ہیں کہ آج ہمارے کتنے کتنے دن جو ہیں بغیر اللہ تعالیٰ کو یاد کیے ہوئے گزر جاتے ہیں، بغیر ذکر کیے ہوئے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس چیز کا جو ہے نا اثر نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنا، مطلب ہم اس کو فیل ہی نہیں کرتے۔ لیکن قیامت کے دن اگر کسی نے 1 گھنٹہ بھی، 1 لمحہ بھی غفلت میں گزارا ہوگا تو وہ اس پہ افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر کر لیا ہوتا، سبحان اللہ پڑھ لیا ہوتا، الحمدللہ پڑھ لیا ہوتا، یا درود پاک پڑھ لیا ہوتا، تو اس وقت یہ افسوس اپنے اوپر کرے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوئے ہوں گے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت ہی برے بوجھ ہیں جو وہ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ یعنی جیسے کھیل اور تماشے میں انسان مگن ہو جاتا ہے نا، اس کو گھر جانا بھول جاتا ہے، کہیں پہ کوئی سرکس ہو رہی ہو تو انسان اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں گھر سے کس کام کے لیے نکلی تھی، یا میں نے کس طرف جانا تھا، یا غفلت میں مطلب پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی جو ہے انسان کو غافل کرنے والی چیز ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات جو ابھی ہم نے اوپر کی ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، یہ چیزیں میرے رب کو پسند نہیں ہیں، یہ میں نے نہیں کرنی، اگرچہ میرا نفس مجھے بار بار آمادہ کرے کہ یہ کرو، اس میں بڑا مزہ ہے، اس کو دیکھ کے تمہیں اچھا لگے گا، فلاں ویڈیو دیکھ کے بڑا اچھا لگے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نفس جن پہ آمادہ کرتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جو شخص اپنے نفس کے ساتھ جنگ کر کر کے زندگی گزارتے ہیں، آخر کار اس کو شکست دے دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، لیکن جو اپنے نفس کی مان کے چلتے ہیں ان کا آخرت کا گھر بہت ہی برا ہے۔ افلا تعقلون، پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، آپ بہت پریشان ہوتے تھے کفار مکہ کی باتیں سن کے، وہی لوگ جب آپ کو جو صادق اور امین کہا کرتے تھے، جب وہی لوگ آپ کو شاعر اور مجنوں اور پاگل اور کیا کیا لفظ کہنے لگے، تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے پریشان کن بات تھی۔ آپ سوچیں کہ جو لوگ آپ کو بہت آپ کی تعریف کرتے ہوں، جب ایک دم وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں اور ایک دم سے آپ کے بارے میں برے الفاظ بولنے لگ جائیں، تو یہ کس قدر تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ انسان تھے، آپ کو بھی یہ چیزیں پریشان کرتی تھیں کہ کافر جو ہیں یہ کیسے کیسے لقب مجھے دیتے ہیں، جبکہ میرے دل میں ان کے لیے تڑپ ہے، محبت ہے کہ کسی طرح یہ جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ان کافروں کی باتیں جو ہیں وہ پریشان کرتی ہیں اور ناگوار گزرتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بات کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اس وقت یہ آیت ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کسی کی باتوں نے ہمیں پریشان کیا ہوتا ہے، کسی کے رویے نے ہمیں پریشان کیا ہوتا ہے، ہم بہت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، زندگی سے تنگ ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ کو ان کی باتیں جو ہیں وہ ناگوار گزرتی ہیں، غمگین کرتی ہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو غم زدہ کر دیتی ہیں، آپ کو ان کی باتیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ آیتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے بھی تسلی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت جانتے ہیں نا ہم کس حال میں ہیں اور کس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ بھی نہیں ہمیں جانتے ہوتے، ہمارے یہاں تک کہ بہن بھائی والدین بھی نہیں محسوس کر سکتے کہ ہم کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ محسوس کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کی تسلی رکھیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو حالات کو بدل سکتا ہے، وہ سب جانتا ہے،
اور وہ جانتا ہے میں کیا کیا چیز برداشت کر رہی ہوں، تو وہ یقیناً ان حالات کو بدلے گا بھی۔ لیکن اگر ہم اس چیز کی ہمیں تسلی نہیں ہوتی اور ہم لوگوں سے ان کا حل چاہ رہے ہوتے ہیں ان مسائل کا، تو اس وقت ہمیں مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم جانتے ہیں یہ باتیں جو کافر آپ کو کہتے ہیں یا آپ کو پریشان کرتی ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو اے نبی، در حقیقت یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو تو جھٹلانا ہوتا تو نبوت کے اعلان سے پہلے آپ کو جھٹلاتے، اس وقت تو یہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ ایک دم سے آپ کو جو برا بھلا کہنے لگے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو صرف مسئلہ توحید کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ تو اس قرآن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے پیغام کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یعنی لیکن ظالم اللہ کی آیات کا ضد سے انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ذاتی طور پہ آپ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ سے جو بھی مسئلہ ہے وہ صرف ہمارا قرآن ہے، ہمارے قرآن کی وجہ سے ہے، تو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں۔ سبحان اللہ، کیسی تسلی اللہ تعالیٰ نے دی۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر فرمایا کہ صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان سب کو ان کی قوموں نے جھٹلایا۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، لیکن انہوں نے برداشت کیا اس کو جو ان کو جھٹلایا گیا۔ جب ایک صادق اور امین انسان کو آپ کہیں نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ دھوکے سے کام لے رہے ہو، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، لیکن وہ صادق اور امین ہو، یعنی انبیاء تو سبھی صادق اور امین ہوا کرتے تھے نا، تو آپ جب اس کو کہتے ہیں نا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جب ہو ہی ایسا تو اس کو عادت ہو چکی ہوتی ہے ان باتوں کی، اور وہ واقعی اس کا ضمیر اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم دیکھو تم کتنے اچھے ہو اور تمہیں لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر جاتا ہے کیونکہ وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک سچے ترین انسان کو جھوٹا کہا جائے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، دو تسلیاں دی، ایک یہ کہ آپ کے ساتھ ان کو مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو مسئلہ ہے، اور دوسری یہ کہ صرف آپ کو ہی نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ان سب کو بھی اسی طرح جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے اس جھٹلانے کو برداشت کیا۔ سبحان اللہ، قرآن پاک صبر کا بہت درس دیتا ہے۔ صبر اتنی ضروری چیز ہے، آپ سمجھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی کو صبر کی سمجھ آ جاتی ہے نا تو وہ آسانی سے دنیا کی زندگی پار کر لیتے۔ ایک بے صبرہ انسان جو ہے دنیا میں اس کے لیے رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تو صبر کی ٹریننگ آپ بچوں کو ہی اگر دینی شروع کر دیں بچپن میں ہی تو پھر ان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی آنکھوں میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں چیز کی اس کو خواہش ہو رہی ہے، ہم اس کو فوراً پوری کر دیتے ہیں۔ تو ضرورت کی چیزیں ان کی ضروری خواہشات پوری کریں، لیکن کبھی کبھی ان کو صبر کا جو درس ہے وہ بھی دیا کریں، ان کو کبھی بتا دیا کریں کہ میں آپ جو ہے آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو سیکھنا ہوگا صبر کرنا، آپ فلاں چیز کی آپ کو خواہش ہو رہی ہے لیکن ابھی نہیں آپ کو ملے گی، اگرچہ آپ دلا سکتے ہیں لیکن آپ کو ابھی نہیں ملے گی، کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے لیکن ان پہ وہ مل نہیں سکتی، ان پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر بچوں کی یہ ٹریننگ ہوئی ہو تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ جو خواہش ہوتی ہے بچے کی وہ جتنا سا ماں باپ پورا کر سکتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، تو اس طرح پھر کل کو جب ان کی کوئی ایسی خواہش، کوئی بڑی خواہش وہ پوری نہیں کر پاتے تو وہ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب جینا جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا۔ تو اس لیے شروع سے ہی بچپن سے ہی ان بچوں کی ٹریننگ شروع کریں صبر کرنے کی، کبھی ان کو بتا کے صبر کروائیں کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا، کبھی ان کو نہ بتائیں، ویسے ہی ان کی خواہش کو روک دیں، مطلب جب وہ کوئی کسی چیز کا مطالبہ کریں تو آپ ان کو نہ دلوائیں، پھر کیا ہوگا کہ ان کو اندازہ ہوگا کہ زندگی میں ہر خواہش کی ہوئی چیز جو ہے وہ مل نہیں جاتی۔ تو یہ ٹریننگ اگر والدین بچوں کو بچپن میں ہی صبر کی دے دیں تو آگے جا کے ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بے صبری پائی جاتی ہے نا وہ زیادہ تر اس میں ہاتھ والدین کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ بچے کی ہر خواہش، ہر ضرورت پوری کی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فصبروا علی ما کذبوا، پھر انہوں نے جھٹلایا جس پر وہ پھر انہوں نے صبر کیا جب وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور ان کو تکلیف بھی دی گئی تو بھی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ یعنی جب انسان انتہا درجے کا صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری طرف سے ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، اللہ کے قوانین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں قوانین مقرر ہیں، ایسا نہیں کہ ظالم کو جو ہے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے، اس کو جنت دے دیں گے یا اس کو دنیا میں پکڑیں گے، نہیں۔ اور جو مظلوم ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنگل کا قانون نہیں ہے اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں ایک قانون ہے، پکا ٹھکا قانون، اور اس کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وہ قانون نبیوں کے لیے بھی ہے، وہ قانون عام لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس لیے جس کے ساتھ بھی جو حالات پیش آئیں گے وہ پچھلی قوموں کو دیکھے کہ پچھلی قوموں میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ان کا کیسا انجام ہوا، کسی نے اچھا کیا تو ان کو اچھا انجام ہوا، کسی نے برا کیا تو ان کا برا انجام ہوا۔ تو سبق سیکھنا بہت آسان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، کیونکہ آپ کے پاس نبیوں کے جو حالات ہیں وہ آ چکے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہاں سے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت انداز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اس سے ہمارا عقیدہ بھی درست ہوگا، اور ہمیں جو ہے اللہ اور بندے کا جو ریلیشن ہے وہ بھی سمجھ آئے گا۔ اب ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ بھی آپ کے لیے عاشق تھے، نعوذ باللہ، یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ عاشق کا لفظ کیسا ایک تو گندا لفظ ہے، اچھا نہیں لگتا یہ اس جگہ پہ بولتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی تھے، یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ لفظ استعمال کرنا غلط ہے۔ اور عشق جو ہے وہ ایک انتہا درجے کی بے بسی ہوتی ہے، انتہا درجے کی بے بسی۔ تو کیا اللہ بے بس ہے؟ یہ چیز ہمیں سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ ایسا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے، اور پھر ہمیں یہ بھی اس سے سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اس طرح کے نہیں تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے تھے تو آپ سے چاند کے بھی 2 ٹکڑے کروا دیتے تھے، لیکن جب نہیں چاہتے تھے تو کوئی معمولی سا معجزہ بھی اگر وہ مطالبہ کرتے تھے کافر تو نہیں دیتے تھے، کیونکہ معجزات ظاہر ہوتے ہیں نبی کے ہاتھ پر لیکن اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ نہیں چاہتا، نبی 100 بار بھی چاہے تو معجزہ نہیں دکھا سکتا تھا۔ یہاں سے ان آیات سے آپ سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے لیے مشکل ہے ان کافروں کا اعراض کرنا، یعنی وہ تیری توحید، تیرے بیان کی طرف سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو تو بیان کرتا ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور یہ برداشت کرنا تیرے لیے مشکل ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر تو چاہے تو زمین میں، اگر تو طاقت رکھے تو زمین میں سرنگ کھود کے ان کو کوئی معجزہ لا دے، اور سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کو معجزہ لا دے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو ان کو معجزہ لا دے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، ہماری طرف سے معجزہ نہیں آئے گا، تو اگر کر سکتا ہے پیغمبر تو کر لے۔ تو یہ دیکھیے کیسا انداز ہے، تھوڑا مشکل ہے، بھاری ہے، بولنے میں بھی مشکل ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ایسا تعلق نہیں تھا کہ اللہ نعوذ باللہ آپ کے سامنے بے بس ہو جائے۔ اللہ بے بس نہیں ہے کسی کے سامنے بھی، نبی اللہ کے حضور بے بس ہیں۔ تو اب انہوں نے مطالبہ کیا معجزے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے لیے سوچا ہوگا، یا ہو سکتا ہے دعا کی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، معجزہ نہیں آئے گا۔ اگر تجھے فکر ہے کہ تیرے لیے مشکل ہے ان کا اعراض کرنا، تو پھر تو ایسا کر کے زمین میں کوئی سیڑھی، سرنگ کھود لے، یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لے اور ان کے لیے معجزہ لا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری تھی یہ آیات، کیونکہ ہم
शिर्क में बड़े आसानी से फंस जाते हैं ना। तो ये आयत बहुत जरूरी थी। वलौ शाअ अल्लाहु लजमअहुम अलल हुदा, फिर फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता, फिर प्यार से तसल्ली दी कि प्यारे नबी अगर अल्लाह चाहता तो उनको हिदायत पर जमा कर देता। फला तकूनन्ना मिनल जाहिलीन, तो तू ऐसी बातें करके नावाकिफों में से ना बन। अब यहाँ पे जाहिलीन जाहिलीन का लफ्ज आ रहा है, लेकिन हम इसके लिए तर्जुमा जो है ना नावाकिफ करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहा है। तो फिर मोहब्बत के साथ समझाया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन थे ना, आपके दिल में इंतहा दर्जे की मोहब्बत थी अल्लाह के बंदों के लिए। और आप दुश्मनों से भी पत्थर खा के क्यों इस तरह उनके पीछे पीछे रहते थे, वो मोहब्बत थी। और वो जो आपका इल्म था ना, आप जानते थे कि क़यामत के दिन कैसा अंजाम होने वाला है, और वो अंजाम कभी खत्म नहीं होगा, वो तकलीफ खत्म नहीं होगी। वो इल्म आपको बैठने नहीं देता था। उस इल्म की वजह से आप तड़पते रहते थे कि कोई भी जहन्नुम में ना जाए, कोई भी इंसान जहन्नुम का हकदार ना बने। तो बहुत ज्यादा फिक्र करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने एक जगह पे फरमाया कि हमने तेरे जिम्मा तबलीग इसलिए नहीं लगाई कि तू अपनी जान ही मार दे। इतना ज्यादा तू जो है इनके लिए कलपता रहे कि तू अपनी जान की भी परवाह करनी छोड़ दे। यानी आपको इतनी ज्यादा फिक्र हो गई थी, इतनी ज्यादा फिक्र हो गई थी कि अल्लाह ताला ने ये आखिरकार फरमाया कि इतनी भी फिक्र ना कर, इतनी भी ज्यादा अपनी जान को ना खपा। सुभान अल्लाह। तो यही बात यहाँ पे भी हो रही है। इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्माउन, फिर फरमाया कि कबूल तो वो करते हैं जो सुनते हैं, काफिर तो सुन ही नहीं पा रहे, उनके दिल तक तो आपकी बात उतर ही नहीं रही। तो फिर ये कैसे जवाब देंगे? जवाब तो वो देता है जो सुन लेता है। जब हम किसी को आवाज लगा रहे होते हैं, जब कोई सुन लेता है तो वो यकीनन जवाब भी देता है, मुड़ के देखता भी है। लेकिन जब कोई सुन ही नहीं पाता, जब बहरा होता है, तो वो कैसे जवाब देगा? उसको तो पता ही नहीं उसको कोई बुला रहा है, उससे कोई बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने काफिरों को मुर्दों से तशबीह दी कि मुर्दे जैसे नहीं सुन पाते, इसी तरह ये काफिर भी नहीं सुन पाते। तो अगर वो सुन लेते तो जवाब जरूर देते। वल मौता यबअसुहुमुल्लाह, और मुर्दे, यहाँ से ये हज़फ है कि जैसे मुर्दे जिस तरह से काफिर सुन नहीं पा रहे और जवाब नहीं देते, इसी तरह मुर्दे भी जो हैं वो भी चूंकि सुन नहीं पाते, इसलिए किसी को जवाब नहीं दे सकते। और यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन, अल्लाह ताला इन सब को उठाएगा, फिर उसी की तरफ वो लौटाए जाएंगे। ये आखिरत के अजाब का से डरा भी रहे हैं अल्लाह ताला कि क्यामत के दिन सब ने आखिरकार अल्लाह के हुजूर ही जमा होना है। फिर वहां इनको जो है अपने अपने अमाल की सजा मिलेगी। वक़ालू लौला नुज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, और कुफारे मक्का ने कहा कि इस नबी पर कोई मोजज़ा क्यों नहीं उतरता उसके रब की तरफ से। कुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला